زمینی قبر نہیں ہے تو پھر یہ آیت کیوں آئی ہے؟ اس طریقے کی کئی آیات آگے بھی آ رہی ہیں، میں اس پہ تفصیل چلاؤں گا۔ تو یہ زمینی قبر بتایا گیا قرآن میں۔ احادیث نبویہ پہ آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قبر میں چونا مت ڈالو، قبر کو پختہ نہ بناؤ، قبر کو کوہان جیسا بناؤ، قبر کے اوپر سے گزرنے والے کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حضور پاک کی اونٹنی 2 قبروں سے گزری تو بتکنے لگی، کیونکہ ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے حفاظت نہ کرنے پہ اور ایک کو غیبت کرنے پہ عذاب ہو رہا تھا۔ یہ تمام حدیثیں کس چیز کو بتا رہی ہیں؟ کہ زمینی قبر نہیں ہے، یہ تو زمینی قبر ہے، اور مماتی زمینی قبر ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ تو اگر اس کی بات مان لی جائے تو مجھ جیسے ناچیز بندے نے 70 احادیث اکٹھی کی ہیں جس میں زمینی قبر کو قبر کہا گیا۔ ان تمام احادیث نبویہ کا انکار لازم آتا ہے پھر، اور یہی بیچاروں نے یہی بات کر دی کہ حضرت موسیٰ والی قبر زمینی قبر نہیں ہے، وہ آسمانی قبر تھی، وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا تبھی حضور نے اس بات کا جواب دیا، حدیث میں کیا فرمایا؟ عند الکثیب بولیے نا احمر، 7 سرخ ٹیلا بھی تھا جب حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور نے فرما دیا تو ٹیلے زمین پہ ہوتے ہیں، پتہ چلا حضرت موسیٰ قبر زمینی مراد ہے، آسمان والی تو بات ہی نہیں ہے۔ پھر مماتی اس پہ ایک اور شوشہ چھوڑتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز والی بات پہ، کہتے ہیں حضرت موسیٰ قبر پہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کا نماز پڑھنا حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا۔ میں نے کہا معجزہ عاجز کرنا والی چیز ہوتی ہے، اور یہ کفار کے سامنے دکھایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کی حقانیت کتنی ہے۔ یا حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اور دیکھ حضور رہے ہیں، حضور کو معجزہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیسا معجزہ ہے، کیسا معجزہ ہے، سبحان اللہ۔ وقت کا نبی کو دکھا رہا ہے، معجزے تو کافروں کو دکھائے ہوئے ہیں، اور یہاں نبی کو معجزہ دکھا رہے ہیں۔ تو کائنات میں ہم نے معجزے کی قسم آج تک نہیں دیکھی جو نبی کو معجزہ دکھاتے پھرے۔ تک قسم ایسی ہے، مماتیوں کی اس تعریف کو اٹھا کر عجائب گھر میں لگا کے 100 روپے ٹکٹ لگانی چاہیے۔ بڑی پیاری تعریف کی تھی پتریاں نے، نبی کو معجزہ دکھائی کھڑوتا ہے۔ ہاں معجزہ کہنا بھی ہے تو حضور کی بات کو کہے کہ آؤ کافرو، میرے نبی کی اتنی طاقت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اوپر سے دیکھ لیا ہے، اسے کہو اگر کہنا بھی ہے تو۔ حضرت موسیٰ جو نماز پڑھ رہے تھے تو پیغمبر کی عبادت ہے، اسے وہ نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، معجزے والی بات۔ اگلی بات مماتی کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے اِنَّکَ مَیَّتٌ، اے نبی آپ فوت ہوں گے، سورۃ زمر آیت نمبر 30، اِنَّکَ مَیَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیَّتُونَ، اے نبی آپ بھی فوت ہوں گے اور باقی لوگ بھی فوت ہوں گے۔ جب قرآن نے کہہ دیا نبی فوت ہوگا، حضور فوت ہوئے ہیں، جو نبی کی وفات نہ مانے وہ تو بے ایمان ہے، تو آپ کیوں نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہیں؟ یہ آیت تو وفات بتا رہی ہے، اب توجہ رکھنا۔ ہم نے کہا دیکھیں بھائی، اِنَّکَ مَیَّتٌ، اے نبی آپ فوت ہوں گے، اس میں لکھا ہوا ہے نبی قبر میں مردہ رہے گا، قبر کا لفظ ہے، تو ہمارا اختلاف وفات پہ تو نہیں ہے، وفات پہ تو ہم قائل ہیں، جو نبی کی موت نہ مانے بے ایمان ہے۔ مماتی آدھی بات کرتے کہتے ہیں فوت نہ مانے بے ایمان ہے، میں کہتا ہوں موت کی بات حیات نہ مانے ڈبل بے ایمان ہے، یہ استاد جی حیدری شیخ رحمہ اللہ کے لفظ ہے۔ تو پھر تو میں نے کہا یہاں قبر کا لفظ تو ہے ہی نہیں، یہ آج تمہاری دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ دیکھو میں نے شروع میں دعوے کے اندر آپ کو بتا دیا تھا کہ نبی کی موت کے ہم دونوں قائل ہیں، نبی کی روح کی زندگی کے ہم دونوں قائل ہیں کہ روح اوپر ہے، اس روح کا جسم سے تعلق ہے، یہ دونوں ہم قائل ہیں، لیکن جسم زندہ ہے یا جسم زندہ نہیں ہے اس پہ اختلاف ہے۔ اب مماتی وہ دلیل پیش کرے جس میں جسم کے مردہ ہونے کی بات ہو قبر میں، تو اِنَّکَ مَیَّتٌ تو حضور کی وفات کی بات ہے، یہ تو میں قائل ہوں، یہ تو میرے حق کی دلیل تم دکھا رہے ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک دفعہ میری غیر مقلد سے بحث ہوئی ترک رفع دین پہ، کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میرے ہاں وہ ادارت النعمان آئے، 2 راتیں آتے رہے، آ کر بحث کرنا شروع کر دی۔ میں نے پہلے دن سمجھایا تھا، میں نے کہا بیٹا بات اصول پہ ہوگی یا بے رسول؟ کہتے بے اصولی پہ نہیں ہوگی، اصول پہ ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک۔ میں نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے رفع الیدین ثابت ہے، رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور سجدوں کا رفع الیدین ثابت ہے، حضور کرتے ہیں، یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے ہمیشہ نہیں کیا۔ ایک وقت آیا میرے پیغمبر نے چھوڑ دیا ہے، اور بڑے دھڑلے سے حضور پاک علیہ السلام نے چھوڑا ہے، کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ کہہ کر چھوڑا ہے، شریر گھوڑوں کی دم کہہ کر چھوڑا ہے۔ تو جب حضور نے چھوڑ دیا تو میں بھی چھوڑ رہا ہوں، یہ میں نے دعویٰ پیش کیا۔ میں نے کہا اب آپ کا دعویٰ، جب وہ دعویٰ پیش کیا نا
تو اب اس نے دلیلیں بخاری سے 4 پڑھنی شروع کر دی. حضور پاک نے رفع الیدین کیا ابن عمر, حضور نے رفع الیدین کی حضرت ابو ہریرہ, حضور نے رفع الیدین کی حضرت ابو مالک اشری, حضور نے رفع الیدین کی مالک بن حویرث, حضور نے رفع الیدین کی حضرت وائل ابن حجر. دیکھو 8 حدیثیں ہو گئی ہیں. میں نے کہا تو میری دلیلیں ہیں. کہتے ہیں تیری دلیلیں کیسی ہیں؟ میں نے کہا میں نے تو پہلے کہا ہے حضور نے کیا ہے, یہ تو میں مانتا ہوں, تو میری دلیلیں دے رہا ہے, اللہ تیرا بھلا کرے, چلو مجھے نہیں دکھانی پڑیں گی, یہ تو نے دلیل میں میرا بوجھ کم کر دیا. تو اللہ کہا آپ کی دلیلیں کیسے ہیں؟ میں نے کہا تو میری دلیل حضور کرتے تھے. اب اس کے بعد حضور نے چھوڑ دیا, آپ نے آدھی دلیلیں میری پیش کر دی ہیں. تیرا تو دعویٰ یہ حضور نے ہمیشہ کیا ہے, کبھی نہیں چھوڑا, ان میں تو ایک حدیث میں بھی نہیں لکھا ہوا حضور نے ہمیشہ کیا, تو دکھا دے. تو اس پہ چپ ہو گیا. ساری پھر فائر مس فائر پہ بیچارہ کر رہا تھا. تو یہاں بھی ان بیچاروں کا یہی حال ہے. مماتی بیچارے, حضور فوت ہو گئے ہیں, حضور پاک علیہ السلام فوت ہوں گے, نبی پہ وعدہ موت پورا ہوگا, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, جو دنیا میں آیا اس نے قبر میں جانا ہے, یہی روایتیں اور آیتیں پڑھتے ہیں. تو یہ تو ہم قائل ہیں, یہ تو تم ہمارا کام کر رہے ہو, اللہ تمہارا بھلا کرے. اپنی دلیل تو کوئی لاؤ. تمہارا عقیدہ ہے نبی قبر میں مردہ ہے, قبر نبی اور مردے کے لفظ کے ساتھ کوئی آیت یا حدیث لاؤ. کائنات الٹی پھلٹی ہو سکتی ہے, نبی قبر میں مردہ ہے, اس لفظ کی نہ آیت ہے نہ اس لفظ کی حدیث ہے. یہ 3 لفظ اکٹھے مماتی کہیں بھی نہیں دکھا سکتی. ایک مماتی سے ہماری مناظرہ طے ہو رہا تھا ہمارے شاگرد کا, تو مماتی اسے کہنے لگا کہ وہ استاد ہے, تو اپنے 3 شرطاں تو نہ لے سے کہ نبی قبر تو مردہ دا لفظ دکھاؤ. تو میں نے کہا دیکھے ایسا شکنجہ تو تمہیں چڑھا ہوا ہے کہ تم کہتے ہو 3 لفظ سارے کو نہ پوچھو. تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے بیچاروں کا. انک میتن, رسول اللہ فوت ہوں گے, یہ تو ہم مانتے ہیں, یہ تو نبی علیہ السلام کے ہمیشہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ تو مانتے حضور فوت ہوئے, موت کے بعد زندہ ہیں, اس کے دلائل ہم نے پڑھ لیے ہیں. آپ دکھاؤ وفات کے بعد نبی ہمیشہ قبر میں مردہ رہے گا, یہ دلیل ہے, لیکن ان کے پاس نہیں ہے. حضرت سیدنا نانوتوی, حضرت امام الکبیر ان کا لقب ہے, امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات فرماتے ہیں. فرمایا انک میتون و انہم میتون. یہ آیت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موت عام بندے کی طرح نہ ہونے کی دلیل ہے, کہ نبی کی موت اور ہے, امتی کی موت اور ہے, یہ اس کی دلیل ہے. انک میتون و انہم میتون. اب حضرت نانوتوی کے اس علم کو میں اپنے لفظوں میں شیئر کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ دلیل کیسے ہے انک میتون و انہم میتون, نبی کی حیات اور نبی کی موت اور ہے, امت کی اور ہے. حضرت نانوتوی فرماتے ہیں قرآنی اصطلاح ہے کہ جس وقت قرآن امت اور نبی کی بات ملا کے کرے اس وقت مسئلہ اور ہوتا ہے, جس وقت امت اور نبی کی بات علیحدہ علیحدہ کرے تو مسئلہ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, سب کو برابر حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال, سب کو حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, سب کو حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى, سب کو حکم ہے. لیکن کہیں جگہیں اللہ نے نبی اور امتی کی بات علیحدہ علیحدہ کی ہے. وہ کیسے؟ علمکم ما لم تکونوا تعلمون, یہ پوری امت کو کہا ہے ہم نے تمہیں علم دیا ہے. اور جب نبی کی باری ہے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما, تو نبی کی بات کی ہے, ہم نے تمہیں علم دیا, امت کو ہم نے تمہیں علم دیا. علیحدہ علیحدہ علم کا لفظ بولا تو پتہ چلا نبی کا علم اور امتی کا علم اور, اکٹھا نہیں بولا. فرمایا اسی طرح انک میتون و انہم میتون ہے. جب نبی کی باری آئی انک میتون علیحدہ بولا کہ آپ فوت ہوں گے, امت کی باری آئی و انہم میتون علیحدہ بولا کہ آپ فوت ہوں گے. نبی کے لیے علیحدہ لفظ, امتی کے لیے علیحدہ لفظ, پتہ چلا نبی کی موت اور امتی کی موت اور. اچھا پھر اس کو مزید کھولو تو ایک بات اور بھی ہے, وہ کیا ہے؟ انک میتون و انہم میتون, عربی میں اس کا ایک لفظ کم کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے. وہ کیا؟ انک وہم میتون, انک آپ, وہم اور وہ, وہم میتون فوت ہو سکتے. انک میتون و انہم میتون, ایک لفظ میت علیحدہ آ جائے گا, 2 لفظ کی جگہ ایک لفظ میت آئے گا, دونوں موت ہوں گے. لیکن اللہ نے یوں نہیں کیا, امت کی باری آئی لفظ اور, نبی کی باری آئی لفظ اور, تاکہ پتہ چلے ان کا علیحدہ علیحدہ مسئلہ ہے, ایک نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت نانوتوی کی اس دعوے کی دلیل ایک اور بھی ہے. سورت نمبر 12 سورت یوسف آیت نمبر 27 وغیرہ, اس کے لگ بھگ کا حصہ اٹھاؤ.
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي۔ یوسف علیہ السلام والا واقعہ، زلیخا فریفتہ ہو گئی حضرت یوسف پہ، اور اس نے اس گناہ کا ارادہ کیا، آج تو کام بڑھ گیا ہے، ہکلہ کمرہ ہے، 7 بو ہیں، کوئی جندرہ ماری کھلوتی ہیں، یوسف کولے میرے، اب تو کام بن گیا ہے۔ تو اس نے فوراً زنا کا ارادہ اپنے ذہن میں اتار دیا، خباثت اپنے ذہن میں اتری۔ قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اس کا ارادہ بھی ہو گیا، زلیخا کا پکا ٹھکا ارادہ ہو گیا۔ اب باری آئی حضرت یوسف کی، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف کا بھی ارادہ ہے۔ کون سا ارادہ ہے؟ دونوں کے لیے ارادہ ارادے کا لفظ ہے۔ ارادہ کون سا ہے؟ اگر ارادہ یوسف کا بھی زنا والا ہے، نعوذ باللہ، پھر نبوت نہیں رہتی۔ نبی تو گناہوں سے معصوم پیدا ہوتا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ نبی سے تو گناہ ممکن ہی نہیں ہے، نبی تو گناہوں سے معصوم پیدا ہوتا ہے، نبی کے ہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ زنا کا ارادہ کیسے کر سکتے تھے؟ تو ادھر پتہ چلا یوسف کا ارادہ کوئی اور تھا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ تالا بھی لگ گیا ہے، دروازے بھی بند ہیں، کیسے نکلوں گا، میری جان چھوٹے گی، یہ ارادہ ہے۔ اور پھر اللہ وہ کہتے ہیں اٹھ دیکھ کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ چلے ہیں اور دروازے کے قریب پہنچے، اللہ کی قسم جیسے اسے آٹومیٹک آلات لگے ہوں، تالا بھی ٹوٹا ہے، دروازہ بھی کھلا ہے، ایک نہیں پھر یوں 7 در کھلے۔ اسے کہتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کر لو پھر دیکھو۔ ابھی مولانا خورشید صاحب کتنی پیاری بات مولانا حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کی بات فرما رہے تھے، یہ ہے تو صحابہ کا قصہ ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس لشکر ہیں اونٹوں کے لشکر ہیں اور سامنے سمندر ہے۔ تو حضرت علا بن حضرمی نے فرمایا اپنے اونٹوں کو سمندر میں ڈال دو، ہم محمد کے غلام ہیں، دین کے کردار کے لیے نکلے ہوئے ہیں، باپ دادے کے نام کے لیے نہیں ہیں، ڈالو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بحرین کے سمندر کو کراس کر کے دوسری طرف پہنچے، ہماری اونٹوں کے تلوے بھی گیلے نہیں ہوئے۔ اسے کہتے ہیں وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ نا، یہ چیز ہوتی ہے نا۔ اللہ اکبر، میں حیران ہو جاتا ہوں یار یہ دنیا کی کہاں کے لوگ ہیں یار۔ ایک آدمی نے لکھا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ میں جب دجلہ اور فرات کراس کرنے کی باری آئی، سیدنا سفینہ کے بھائی ہیں، صحابی ہیں، ان کے پاس ایک پیالہ ہوتا تھا، اس پیالے میں پانی پیتے تھے، اور اس پیالے سے بڑی محبت تھی، اس صحابی کو انتہا کی محبت تھی۔ وہ پیالہ یوں انہوں نے سواری پر رکھا اور حضرت سعد کو حکم آیا کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، علامہ اقبال کہتے نہیں ہیں سمندر میں گھوڑے ڈال دو، دریا میں ڈال دو۔ جب ڈالا تو ان کو یوں ایک دفعہ جھٹکا لگا ان کی سواری کو، اور وہ پیالہ یوں ہوا، اور یہ گیا اور وہ گیا اور وہ ادھر چلا گیا، ایسے ادھر چلا گیا، دریا کی موجوں میں چلا گیا۔ تو اس صحابی نے فوراً دریا کو کہا میں محمد کا غلام ہوں، میرے پاس یہی ایک ہی ہے، مجھے واپس کر، مجھے پیالہ واپس کر۔ اس موجوں نے ہاتھ باندھے پیالہ واپس کیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے نا۔ تو اللہ پہ جو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اسی کا ہی ہو جاتا ہے۔ تو وہی ہوا، حضرت یوسف دروازے پہ پہنچے، تالا بھی گیا، بغیر چابی کے تالا کھلا ہے، بغیر بندے کے دروازہ کھلا ہے، ایک نہیں 7 کھلے ہیں۔ تو یوسف کا ارادہ چھٹکارے والا اور زلیخا کا ارادہ زنا والا، ارادے میں فرق تھا، تو اللہ نے علیحدہ لفظ اتارا۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، زلیخا کا ارادہ اور تھا، وَهَمَّ بِهَا، یوسف کا ارادہ اور تھا۔ پتہ چلا ارادے میں فرق ہے۔ تو فرمایا اسی طرح نبی اور امتی کی موت میں فرق ہے۔ جب باری نبی کی آئی انک میت، میت کا لفظ علیحدہ، باری امت کی آئی وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، میت کا لفظ علیحدہ۔ تو ایک ہے ہی نہیں، آپ کس بنیاد پہ انک میتن پیش کر کے نبی کی موت پہ دلیلیں پکڑتے ہو؟ تو یہ انک میتن 1400 سال سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، انک میتن سورت زمر ہے، سورت نمبر 39 سورت زمر، اور سورت زمر مکی سورت ہے۔ آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیں، سورت زمر مکی سورت ہے۔ مکی صورتوں کے بعد مدینہ میں حضور نے ہجرت کی ہے، اور مدینہ میں حضور 11 سال رہے ہیں، 11ویں سال جا کے اللہ کے نبی 11 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔
تو یہ 11 سال تک آیت پڑھی جاتی رہی، انک میتون و انہم میتون، انک میتون و انہم میتون، انک میتون و انہم میتون۔ اور وہ نبی صحابہ کو یہ آیت بھی پڑھا رہا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبری، من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید علمتہ، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ یہ بھی فرما رہے ہیں کوئی صحابی نہیں کہتا کہ انک میتون کی حدیثیں تو خلاف ہو جائیں گی یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام زندگی کی بات کرتے، قرآن موت کی بات کرتے، یہ تو کوئی صحابی نہیں کہتا۔ تو پتہ چلا جو مطلب حضور نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا تھا تیرے دماغ میں کوئی اور بھرا ہوا ہے، وہ نہیں ہے، ورنہ کوئی صحابی تو اٹھ کے کہہ دیتا یا رسول اللہ آپ کی بات اور ہے اور یہاں اور ہے۔ ایک بندہ ایک دن مجھے کہنے لگا ہم قرآن کی کسوٹی پہ نبی کی بات کو تولیں گے۔ میں نے کہا تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ رسول اللہ کے فرمان کو تو قرآن کی کسوٹی پہ تولے گا؟ تو ابن ماجہ کی مجھے وہ حدیث یاد آئی، حضور پاک فرماتے ہیں لا الفین احدکم متکئا علی اریکتی، لوگو میں تمہیں ایسا نہ پاؤں کہ تم لوگ تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہو اور تمہارے پاس میرا فرمان آئے، یأتیہ الامر مما امرت بہ او نہیت عنہ، تمہارے پاس میرا فرمان آئے جس میں کوئی حکم کروں یا منع کروں تو تم کہنے لگے چھوڑو ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، قرآن میں ہوگا تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ تمہارے کو تم تو اس فرمان کا مصداق بن رہے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تجھے تولنے کا اختیار دیا ہے، تو محدثین کام کر گئے ہیں۔ تو انک میتون و انہم میتون یہ ہماری دلیل بنتی ہے، یہ نبی کی موت کی بات نہیں ہے، اس میں کسی جگہ بھی کا لفظ قبر نہیں ہے۔ ہماتیوں سے میں آیتیں یوں پڑھوا کے ان کے اڑاتے جاتا ہوں دلیلیں، انک میتون میں کہتا ہوں یا 3 لفظ اکٹھے لاؤ، جیسے میں اکٹھا لایا ہوں نبی کا لفظ، قبر کا لفظ، زندہ کا لفظ، تم بھی اکٹھے لاؤ نبی کا لفظ، قبر کا لفظ، مردہ کا لفظ۔ انک میتون و انہم میتون قبر کا لفظ نہیں ہے، وما انت بمسمع من فی القبور نبی کا لفظ نہیں ہے، مردے کا لفظ نہیں ہے، انک لا تسمع الموتى نہ نبی کا لفظ ہے نہ قبر کا لفظ ہے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون نہ نبی کا لفظ ہے نہ قبر کا لفظ ہے۔ کہاں سے لاؤ گے بیچارو تمہاری دلیلیں؟ یہ تو کسی آیت پہ فٹ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں ایک مماتی کے ساتھ بحث کر رہا تھا، یا آپ کے تلگنگ کے ایک مدرسے کا استاد تھا، وہ ہمارے پاس ڈی اے خان آیا تو بات چل پڑی، تو مجھے کہنے لگا مولانا ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں گے اور آپ قرآن کی آیتوں سے چڑھو گے۔ میں نے کہا واہ چلو بسم اللہ، تو پڑھیے۔ میں نے کہا کون سی آیت ہے ذرا پہلے اپنا دعویٰ میں نے کہا سنا دیجئے۔ کہتے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، اس پہ دلیلیں ہیں، جو کہے نبی قبر میں زندہ ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، چلو قرآن پڑھو۔ انک لا تسمع الموتى میں نے کہا نہ نبی کا لفظ ہے نہ قبر کا لفظ ہے، یہ دلیل تیری کیسے ہے؟ یہ تو وہی ہے بھی آج منگل کا دن ہے، دلیل کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، تو قل هو اللہ احد میں لکھا ہوا ہے آج منگل کا دن ہے، تیرا تختہ نکلے۔ میں نے کہا کون سی دلیلیں پڑھ رہا ہے؟ دلیل وہ پڑھ جو کوئی دعوے کے مطابق ہو، یہ نہیں چلتی، کوئی اور پڑھ۔ اگر انک میتون میں نے کہا قبر کا لفظ نہیں ہے، یا تو نبی کی زندگی میں اتری ہے، حضور زندہ تھے 11 سال تک صحابہ پڑھتے رہے، تو یہ مردہ کی دلیل کیسے ہے؟ اب چپ۔ پھر پڑھنے لگا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، میں نے کہا انکم میں تو بھی شامل ہے میں بھی شامل ہوں، ہم دونوں مردہ ہیں، ایک میں فٹ تھی سکتا ہے، گزارا کر۔ میں نے کہا کوئی سیدھی آیتیں، پھر خواہ سے یہی آیتیں پڑھے اور فٹ نبی پہ کرے۔ مجھے کہنے لگا تم بھی آیت پڑھو۔ میں نے جب دیکھا نا کہ یہ بندہ اب سنبھلتا نہیں ہے، آیتیں کوئی اور ہیں، دلیلیں کوئی اور ہیں، مطلب کوئی اور ہے، میں نے کہا چلو میں تیری ڈیوری ٹائٹ کرتا ہوں، میں بھی آیتیں پڑھتا ہوں۔ کہتے پڑھو۔ میں نے کہا قل اعوذ برب الناس نبی قبر میں زندہ ہے، مالک الناس حضور قبر میں صلاۃ و سلام سنتے ہیں، الہ الناس پیغمبر کی قبر کے قریب سفارش کرنا جائز ہے، من شر الوسواس الخناس مماتی بڑے بے ایمان ہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس ان کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہے، من الجنۃ والناس اے سارے جن ان جہنم میں سے۔ مجھے کہنے لگا اس کا مطلب یہی ہے؟ میں نے کہا جو تو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے؟ تو نے بھی برکت کے لیے آیتیں پڑھی ہیں، میں نے بھی برکت کے لیے آیتیں پڑھی ہیں۔ میں نے کہا حیا کرو، کون سی خواہ سے امت کو گمراہ کرنے پہ آئے ہوئے؟ یہ ایسے بیچاروں کے پاس یہی باتیں ہیں، ان کا وہی حال ہے۔ حضرت توسفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مناظرے میں نے ایک حدیث پڑھی، امامانی عادلانی ابو بکر و عمر، 2 امام جو عادل ہیں، ایک ابو بکر ایک عمر ہے۔ تو شیعہ سامنے والا کہنے لگا کہ ترجمہ تم نے غلط کیا ہے، عادل کا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا انصاف کرنے والا۔ انہوں نے کہا نہیں، عدول سے ہے، عدل سے نہیں ہے۔ عدول سے ترجمہ کرو تو اس کا معنی ہوتا ہے نا انصافی والے امام، تو ابو بکر عمر نا انصافی والے امام ہے۔
انہوں نے کہا اچھا تو نے تو ترجمہ ایسے کیا ہے جیسے ایک ذاکر نے کیا تھا. اس نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا اس نے ایمان مفصل پڑھائی شاگردوں کو اور ترجمہ کر کے سنایا کہ آمنت باللہ, اللہ پاک کی بلی تھی, وملائکتہ وہ ملائک آ گئی, وکتبہ اس کو کتے پڑ گئے, ورسلہ اس کو رسے باندھ دیے گئے, والیوم الآخر اور اس کا آخری دن تھا, اس کی آخرت آ گئی. تو تیرے تو ترجمے ہوئے اور یہی ترجمے بیچارے مماتیوں کے ہیں. آیت کہیں کی, مسئلہ کہیں کا, شان نزول کہیں کا اور فٹ کہیں پہ کر دیا. میں نے کہا یوں نہیں چلے گا. تو یہی ان بیچاروں کے حال ہیں, ادھر ادھر کی آیات پڑھ کے نا تو ادھر ادھر کے مسئلے سناتے ہیں. ایک اصول آپ کو مزید سمجھاؤں, آپ کی کسی مماتی سے بحث ہو نا اور آپ کو اگر حوالہ یاد نہ ہو, تفسیر آپ کے پاس ہو, حیات قبر پہ بحث ہو, تفسیریں آپ کے پاس ہوں, حوالہ یاد نہ ہو, تو ایک قرآن کریم کی آیت ایسی ہے اس کے تحت ہر مفسر, شافعی, مالکی, حنفی, حنبلی, ہر مفسر حیات فی القبر کی بات لکھتے ہیں, ہر مفسر لکھتے ہیں. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27. یہ 7ویں کل یاد رکھو چاہ, ٹھیک ہے نا. ذہن تیز کرنے کو اصول کامن نے جو دیا ہے نا وہ یہی دیا ہے کہ کسی اصلی چیز کو کسی نکلی چیز کے ساتھ ملا دو تو یاد رہتی ہے, بے ربط بات کے ساتھ ملا دو. اب 7ویں والی عید کا تعلق یہاں نہیں ہے, بے ربط بات ہے, اس کے 27 کو ملائیں تو یاد رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو بندے کو کسی ایسی چیز سے بندہ یاد رکھے نا تو بندہ یاد رکھ سکتا ہے. ایک کتاب ملتی ہے یہاں اسٹوروں سے ملتی ہے, ملک صاحب نے تو شاید پڑھی ہوئے ہو, دا کی آف سکسیس, کامیابی کی چابی. تو اس کو پڑھیں, اس میں اس نے ذہانت کے اصول لکھے ہیں. اس میں ایک اصول بھی نہیں ہے کہ روز بادام کھا دے کر. یہ جو ہمارے کہتے ہیں بادام کھاؤ, اخروٹ کھاؤ, مجھے تو زندگی یاد نہیں ہے کہ میں نے کھائے ہوں. تو یہ صرف بندے کو ٹک رہتے ہیں, پھر بندے کو جب یاد رہتی ہے نا پھر یاد آ جاتا ہے. ایسے کسی نہ کسی حساب سے بندہ کسی نہ کسی معاملے سے یاد کر لینا پھر اس بندے کو سب کو یاد رہتا ہے, مسئلہ نہیں ہوتا. اب توجہ, تو وہ بھی ایسے ہے. تو یہ آیت نمبر 27 جو ہے اس کے تحت ہر مفسر نے عقیدہ حیات لکھا ہے. یہ پڑھ کے سنا دیں. مفتی محمد شفیع صاحب کا مماتی بڑا نام لیتے ہیں, مفتی اعظم پاکستان ہے. ان کی ثبت اللہ الذین آمنوا اٹھا لینا, معارف القرآن میں جلد نمبر 5 کے اندر مفتی شفیع صاحب کے لفظ پڑھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں قرآن کریم میں, احادیث نبویہ میں, تفسیر میں, مرنے اور دفن ہونے کے بعد قبر میں انسان کا دوبارہ زندہ ہو کے فرشتوں کے سوالات کا جواب دینا, امتحان میں کامیابی یا ناکامی, قرآن کی تقریباً 10 آیات میں اشارتاً حضور کی 70 حدیث متواترہ بڑی وضاحت کے ساتھ مذکور ہے, جس میں کسی مسلمان کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. معارف القرآن جلد 5 صفحہ 248. تو ہمارے اکابر تو لکھ گئے, ہر بندے نے, ہر مفسر اس آیت کی طرح ٹھونک کے لکھا ہے. اچھا بھلا سرا. اگلی بات کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن کے خلاف, حدیث کے خلاف ہے, فلاں ہے فلاں ہے, تمہاری حدیث قرآن کے خلاف ہے. ہماری کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے, ہماری پیش کردہ کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کہتے ہیں نبی فوت ہوگا اور حدیث کہتی ہے قبر میں زندہ ہے. یہ دو باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں. اگر ہماری آیت قرآن, ہماری پیش کردہ حدیث قرآن کے خلاف ہوتی تو قرآن میں ایسی آیت کوئی مماتی ڈھونڈ دے کہ نبی قبر میں مردہ ہے تو ہم اسے 50 لاکھ انعام دیں گے, اس کے ہاتھ بھی چومیں گے اور اس کی پوری زندگی نوکری بھی قبول کریں گے. ہمیں کوئی مماتی آیت دکھا دے, ایک بھی نہیں دکھا سکتا کہ کہیں آیت ہو. الحمد کی الف سے والناس کی سین تک ایسی تو کوئی آیت ہمیں نظر نہیں آتی. ایک بات اور, مماتی کہتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہے تو ان کا سانس نہیں گھٹتا. یہ جواب میں صبح آپ کو دے چکا ہوں. صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائکہ جلد اول صفحہ 456. حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے, جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4تھے مہینے کا ہو جاتا ہے ثم ينفخ فیہ الروح, اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. عبداللہ بن مسعود کی حدیث, بخاری جلد اول صفحہ 456 کتاب بدء الخلق اور باب ذکر الملائکہ. ثم ينفخ فیہ الروح, 4تھے مہینے ماں کے پیٹ میں روح پھونک دی جاتی ہے بچے کے اندر. تو 4تھا مہینہ, 5واں مہینہ, 6واں مہینہ, 7واں مہینہ, 8واں مہینہ, 9واں مہینہ, 6 مہینے روح پھونک دی جاتی ہے, زندہ رہتا ہے, اس کا سانس نہیں گھٹتا. یہ باہر نکل آئے, کہیں گے اپنے ویلے تے نکسی. ہم نے کہا نبی بھی قیامت میں اپنے ویلے تے نکسی, تو یہ بھی اپنے وقت پہ آئے گا تو وہ بھی اپنے وقت پہ آئے گا نا. یہ ایسی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. ایک اماتی مجھ سے پوچھنے لگا کہ حدیث پاک میں ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ, قرآن پاک میں ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. توجہ رکھنا, یہ اعتراض نمبر 19 ہے.
کیا مانا کہ عبادت موت تک کرو، سورۃ ہجر آیت نمبر 99۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا جب عبادت موت تک ہے، تم تو کہتے ہو موت کے بعد بھی کرتے ہیں نبی قبر میں، تو قرآن تو کہتے ہیں حتیٰ یاتی کل یقین، موت تک، اور تم موت کے بعد مانتے ہو۔ میں نے کہا ذرا تم حضرت صاحب فتویٰ دو، موت کے بعد عبادت ہے؟ نہیں ہے۔ میں نے کہا لکھ دو۔ لکھ دیں گے، ان کو نہیں پتہ ان کا پاؤں کہاں پھنس رہا ہے۔ میں نے کہا سورۃ یونس آیت نمبر 5 پڑھوں؟ جی پڑھو۔ میں نے کہا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جنتی جنت میں الحمدللہ رب العالمین کہیں گے، یہ کہنا عبادت ہے؟ قرآن پڑھنا ہے۔ تحیتہم فیہا سلام، جنتی جنت میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، سلام کرنا عبادت ہے؟ کہتے جی ہاں ہے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جنتی جنت میں اللہ کی توحید بیان کریں گے، عبادت ہے؟ کہتے جی ہاں ہے۔ میں نے کہا البدور الصافرہ فی امور الآخرہ، حدیث پاک کی کتاب میں موجود ہے، جنتی جنت میں حضرت داؤد کی زبور کی تلاوت سنیں گے۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت سننا عبادت ہے، نیکی ہے؟ کہتا ہے جی ہے۔ میں نے کہا اللہ رب العزت سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں گے، الرحمن قرآن سننا نیکی ہے؟ کہتا ہے جی ہے۔ میں نے کہا حضور سورہ یاسین کی جنت میں تلاوت کریں گے، جنتی سنیں گے، یہ نیکی ہے؟ کہتے جی ہے۔ میں نے کہا اتنی نیکیاں جنت میں موت کے بعد تم مانتے ہو تو نبی دی عبادتوں کو پوری دی ہے؟ نبی کی عبادت تمہیں چھپتی ہے؟ اتنی نیکیاں تم نے مانی ہوئے، موت کے بعد سلام بھی ہے، کلام بھی ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھی ہے، یہ ساری اور نبی کی عبادت تمہیں چھپتی ہے۔ ایک امتی کہنے لگا مولانا یہ ساری عبادتیں جو ہیں موت کے بعد، یہ عبادتیں تلذذاً ہیں، تلذذاً ہے، تکلفاً نہیں ہے۔ چلو مولویوں کے لفظ ہیں، میں تمہیں عوامی لفظوں میں سمجھاؤں۔ تکلفاً کہتے ہیں اللہ نے فرض کیا ہے، تلذذاً کہتے ہیں مزہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو کہنے لگے تلذذاً ہے، مزہ اور راحت حاصل کرنے کے لیے جنتی دنیا کی عبادت کو یاد کرنے کے لیے نیکیاں کریں گے۔ میں نے کہا نبی فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دنیا کی نیکی یاد کرنے کے لیے حضور بھی تلذذاً مزہ حاصل کرنے کے لیے پڑھ لیتے ہیں قبر میں۔ ہم نے کب کہا ہے نبی پہ فرض ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ کہنے لگے اگر نماز پڑھتے ہیں وضو کا، اس پہ چلو میں بحث کر چکا ہوں، یہ پوری آپ کے سامنے بحث ہو گئی ہے۔ ہاں اعتراض نمبر 25 اموات غیر احیاء، قرآن پاک میں مردہ ہیں زندہ نہیں ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 21۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کون مردہ زندہ نہیں ہے؟ اگو پیچھو بھی ہے آیت یہی ہو جی لتھی کھڑوتی ہے، کو بتاؤ تو صحیح، پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ والذین تدعون من دون اللہ، بت۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی بتوں دی آیتاں چاہ کے حضور تے فٹ کی تھی کھڑوتے ہوئے، بتوں کی آیتیں اٹھا کے حضور پہ فٹ کرتے ہو۔ بخاری جلد نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہم شعار الخلق، دنیا کی بدترین مخلوق وہ ہے جو برے لوگوں پہ اترنے والی آیات اچھے لوگوں پہ لگاتی ہے۔ تو میں نے کہا تم تو شرار الخلق بنے ہوئے ہو، یہ آیتیں تو جا کے تھا فٹ چکی تھی وے، گزارا کرو 56 نمبر دی ٹھاپا نے من چھوڑ دے امت کو۔ اگر نبی کو قبر میں زندہ مانے تو حضور کی عمر بڑھ جاتی ہے، عمر تو 63 سال تھی اور حالانکہ 1463 سال بن جائے گی۔ تو اس کا جواب میں صبح دے چکا ہوں نا، یاد ہے نا؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 30 سال۔ میں نے کہا نہیں 33.5 سال، 6 مہینے اور بھی۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا 6 مہینے ماں کے پیٹ والے۔ کہتے ماں کے پیٹ والے عمر والے دنیا والی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ میں نے کہا قبر والے بھی دنیا والی زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوتے، وہ بھی اور ہے یہ بھی اور ہے، ایسے کوئی مسئلہ کو نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اچھا اس پہ پتہ کیا دلیل ہے؟ اس پہ کیا دلیل ہے کہ ایک عالم کی زندگی دوسرے عالم میں کاؤنٹ نہیں ہوتی؟ اس کی دلیل بتاؤں۔ حضرت عیسیٰ جب آسمان پہ گئے تھے عمر 33 سال تھی، اور قیامت میں جب نیچے تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے عمر 33 سال ہوگی۔ یاد رکھنا ایک عالم کی زندگی دوسرے عالم پہ کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور اعتراض، کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے، یہ ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ بخاری مسلم جیسی بڑی کتابوں میں نہیں ہے، یہ نیا شوشہ ہے۔ اس پر پھر میں نے پوری لسٹ جمع کی ہے آپ کے سامنے، آپ اس کو دیکھتے جائیں۔ ہم نے کہا اگر بخاری ماننی ہے جلد اول صفحہ 178، مسلم جلد 2 صفحہ 386 پہ حدیث ہے انہ لیسمع قرعن عالم، مردہ جوتیوں کی آواز سنتا ہے، یہ تم نے مانی ہے؟ یہ تو بخاری میں ہے، تمہیں بخاری کا بخار چڑھا ہوا ہے، یہ تو بخاری میں، یہ مان لو۔ چلو صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 268 وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِ، حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے، تم نے قبر کی نماز مانی ہے؟ صحیح مسلم سے، صحیح مسلم سے دکھاؤ۔
چلو ابو داؤد پہ آ جاتے ہیں. ابو داؤد کے اندر حدیث پاک موجود ہے ما من احد یسلم علیہ، نبی کی قبر پہ سلام پڑھو، حضور جواب دیتے ہیں کیا تم نے یہ حدیث مانی ہے؟ ابن ماجہ کے اندر فنبی اللہ حی یرزق موجود ہے، کیا تم نے یہ حدیث مانی ہے؟ سنن نسائی میں یبلغونی من امت السلام، میری امت کا سلام مجھ تک آتا ہے، یہ حدیث تم نے مانی ہے؟ یہ اب بخاری مسلم کی شرط میں لگاتے ہو، یہ بخاری مسلم سمیت بڑی کتابیں ہیں، ان کی حدیثیں تم نے مان لی ہے؟ اللہ کے بندے، بخاری مسلم کی بات نہیں ہے، حدیث صحیح ہو، سند صحیح ہو، چاہے جس کتاب سے بھی ہو، سند صحیح ہو چاہے جس کتاب سے بھی ہو. اور اگلی بات، بخاری مسلم میں پورا دین تو نہیں لکھا ہوا، دین کے جز ہے، پورا دین تو نہیں ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہ بخاری کی حدیث میں ہے نہ مسلم کی حدیث میں ہے، یہ ہمیں نکال دیں. نہ بخاری کی حدیث میں ملے گا نہ مسلم کی حدیث میں ملے گا، آپ کہاں سے لاؤ گے؟ یہ کہنے لگے مستدرک حاکم میں تو ہے، ہم وہاں سے کلمہ مانتے ہیں. میں نے کہا اس کتاب میں وسیلہ بھی لکھا ہوا ہے، پھر تو وہ تو تم نہیں مانتے، تو پورا مانو اس کتاب کو. اعتراض نمبر 28، اس پر میں بحث کر چکا ہوں صبح کہ سدی صغیر آتا ہے تمہاری سننے والی حدیث میں. میں نے کہا ہماری روایت کردہ حدیث جلاء الافہام میں سدی صغیر کا نام بھی نہیں ہے، وہ ہماری سند میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور اگلی بات، ہماری سند میں امام ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں. ایک مماتی مولوی ہے ماسٹر عبداللہ ڈیرے کا ہے، اس نے ایک دن چیلنج کیا تھا کہ امام ابو شیخ، دیوبندی ہر وقت کہتے ہیں امام ابو شیخ امام ابو شیخ، ابو شیخ کا نام ہی دنیا میں ثابت نہیں ہے، یہ کون سا آدمی ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں اس کے نام پہ. یہ نام والی ان کو پرانی عادت ہے پورے نام پوچھنے. وہ دیہاتی کا بھی پوچھا تھا رشتہ دینے واسطے، اس کا پوچھتے. میں نے تذکرۃ الحفاظ کی دوسری جلد سے مکمل کا مکمل اس کا نام یہاں لکھ دیا ہے. حافظ اصبہان مسند زمان ابو محمد عبداللہ بن جابر بن حیان بن الانصاری المتوفى 396 ہجری، تذکرۃ الحفاظ جلد 3 صفحہ 105 طبع دارالعلمیہ بیروت سے چھپی ہے. تے پورا نام دا کھڑو تھا ہوں کو رشتہ دے چلو پورا نام تو آ گیا، شناختی کارڈ نمبر صرف رہ ویسے، باقی وہ ہم بعد میں دیں گے، پہلے رشتہ تو ہم آتی سے دے لیں. حیرانگی کا مقام ہے. نام بتاؤ، ایسے بات ہے محدث ہوگا اس کا نام نہیں ہوگا. تو وہ راوی اس میں آئے ہوئے ہیں. ایک مماتی مجھے کہنے لگا امام ابن تیمیہ، علامہ ابن عبد الہادی، علامہ عقیلی، ابن کثیر، مولانا البانی، مولانا طاہر پٹنی رحمہ اللہ، بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. میں نے کہا جی ہاں، سدی صغیر والی سند کو ضعیف کہا ہے، ہماری امام ابو شیخ والی حدیث کو ضعیف نہیں کہا. جس کو انہوں نے ضعیف کہا وہ ہم مانتے نہیں، اور جس کو ہم مانتے ہیں وہ ضعیف ہی نہیں کہہ رہے. ایک اور اعتراض مماتی کہتے ہیں فرشتے نبی کے پاس درود لے جاتے ہیں. میں نے کہا جی لے جاتے ہیں. کہتے ہیں کتنے وقت میں پہنچا دیتے ہیں؟ میں نے کہا ایک گڈی ہے تو اسلام آباد پہنچنا ہے، کہہ ٹائم پہنچیں دی ہے. اچھا ایک سوال میں پوچھتا ہوں، یہ جو فرشتے بیٹھتے ہیں 24 گھنٹے بیٹھ رہتے ہیں؟ نہیں، 12 گھنٹے. چاچے صبح والے شام کو چلے جاتے ہیں، شام والے صبح چلے جاتے ہیں، 12 گھنٹے بعد ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. یہ اللہ میاں کے پاس کتنے ٹائم میں پہنچتے ہیں؟ ذرا ان کی ٹائمنگ تم بتا دو، اس کی میں بتا دوں گا. ایک کوئی ڈیزل تے پیٹرول دے چکر ہے بھی جلدی تو ایسا ہوندی ہے. کتنے ٹائم میں پہنچتے ہو پتہ نہیں، ہم سے ٹائم پوچھتے کتنے ٹائم میں پہنچتے. میں نے ایک مماتی سے ایک دن کہا تھا، میں نے کہا جب سویا ہوا بندہ ہوتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے؟ کہتے جی نکل جاتی ہے. میں نے کہا جیسے اٹھائیں اس وقت نیند روح آتی ہے؟ کہتے جی. میں نے کہا تو خواب امریکہ کا دیکھ رہا ہو اور ہم تمہیں کہ اٹھے گا تو سیکنڈ میں تیری نیند روح یہاں آ جائے گی. روح وڈی تیز ہے، 100 پھیتے لگے ہوئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ایک مماتی کا مزید اعتراض سمجھیں. کہتے ہیں قرآن کریم سورۃ یاسین آیت نمبر 26 میں ہے قیل ادخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. حبیب نجار کا واقعہ، وہ ایک بزرگ شہید ہوئے تھے تو قرآن نے کہا قیل ادخل الجنہ، ماضی کا صیغہ ہے، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، تو کہا گیا پاسٹ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، تو جنت چلا گیا. تو اس کا معنی ہے مردے جنت میں ہوتے ہیں، قبروں میں نہیں ہوتے. میں نے کہا ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے جنت میں ہوتے ہیں، قبروں میں نہیں ہوتے. یہی بات ہے؟ کہتے جی ہاں یہی بات ہے. میں نے کہا ماضی کا معنی کیا ہے؟ کہتے ماضی کا معنی ہے پچھلا زمانہ. میں نے کہا میں کہتا ہوں یہاں ماضی کا معنی ہے آگے، مستقبل، فیوچر. یہاں پاسٹ فیوچر کے معنی میں ہے، ماضی مستقبل کے معنی میں ہے. کہتے یہ ہو سکتا ہے وہ ماضی کا صیغہ اور مستقبل کے معنی میں ہو. میں نے کہا کیلا بمانے یقال ہو کہ ان قریب کہا جائے گا قیامت میں جنت چلا جا. کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ماضی کو تم مستقبل پہ کیسے لے جاتے ہو؟ میں نے کہا اچھا ایک ماضی کا صیغہ میں پڑھتا ہوں اور تیرا ابو بھی اسے مستقبل مانے گا۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا سورۃ یاسین آیت نمبر 26 ہے نا، آپ سورۃ یاسین آیت نمبر 51 اٹھاتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونک دی گئی، قیامت آ گئی۔ نفخہ ماضی ہے مضارع ہے؟ کہتے ماضی ہے۔ میں نے کہا پھر قیامت آ گئی ہے؟ کہتے نفخ بمانی ينفخ ہو گیا، یعنی قریب آئے گی۔ میں نے کہا اب ماضی بمانا مضارع کیوں لیا؟ کہتے اسی لیے لیا ہے کہ دوسری نصوص سے ٹکراؤ آتا ہے۔ میں نے کہا یہاں بھی ہم نے اسی لیے لیا ہے، دوسری نصوص سے ٹکراؤ آتا ہے۔ جو تیرا جواب ہوئی ہمارا جواب، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو تم نے نکالا ہوا ہے۔ اور دوسری بات، اگر ماضی بھی ہو تو بھی ہمارے مخالف نہیں ہے۔ اسے کہا گیا جنت میں چلا جا، تو شہید کی قبر کو ہم جنت کا باغ مانتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ جنت میں چلا جا، جنت کے باغ میں چلا گیا تھا، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ یہ ہمارے مخالف نہیں ہے۔ اور دوسری بات، تیسری بات ایک اور بھی ہے کہ بعض اوقات ماضی یقینی طور پہ مستقبل کی بات کو ماضی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ یہ اصول سمجھو، جو بات یقینی ہو نا، پکی ٹھکی ہو بھئی ہونی ہے، تو ہوتی مستقبل کی ہے، اسے ماضی کہہ دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی کو ناحق قتل کرے تو میں کہوں گا بس تو پھانسی چڑھ گیا، پھانسی چڑھ گیا، حالانکہ پھانسی چڑھ گیا نہیں ہے، پھانسی چڑھ جائے گا۔ تو میں کیوں کہہ رہا تو مارا گیا، وہ ختم، مارا گیا، پھانسی چڑھ گیا، تو ابھی تو نہیں چڑھا وہ، تو اس کا معنی جب چڑھے گا یقینی بات ہے نا، بس کیا ختم ہو گیا۔ تو ماضی کو تعبیر کیا جاتا ہے مضارع سے، مضارع کی بات کو ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے تو جائز ہے۔ اس کی ایک حدیث کی مثال دیتا ہوں۔ ایک اماتی سے ایک دن میں نے کہا یار لا الہ الا اللہ تو سناؤ۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا یار سناؤ۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا تو جنت چلا گیا ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا حدیث پاک تو ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے جنت میں داخل ہو گیا، ماضی ہے۔ تو کہتے ہیں داخل بمعنی یدخل ہے، ان قریب داخل ہوگا۔ تو میں نے کہا یہ بھی ایسے ہے، یدخل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے۔ اچھا وہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ 7 آیتیں ہیں قرآن کریم کی، زمینی قبر قبر ہے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ایک یہ، اور ایک وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، یہ سورۃ حج آیت نمبر 7 ایک یہ ہے۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور سورۃ ممتحنہ کی آخری 13 نمبر کی آیت ایک یہی ہے۔ ثم اماتہ فاکبرہ، جسے موت آئی اسے قبر ملی، موت بھی جسم کو، قبر بھی جسم کو، تو پتہ چلا یہ بھی زمینی قبر ہے، زمینی ہے۔ اور سورۃ انفطار آیت نمبر 4 فَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھیڑی جائیں گی، اکھیڑا انہی کو جاتا ہے جن کو پہلے بند کیا جاتا ہے۔ اور 6 نمبر کی آتا فَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ سورۃ عادیات کی آیت نمبر 9 ہے۔ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ سورۃ تکاثر کی آیت نمبر 2 ہے۔ تو اس سے پتہ چلا زمینی قبریں قبریں ہیں۔ ایک امتی کہنے لگا قرآن کریم میں ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو میں نے کہا یہ اگر ظاہر پہ بھی ہو، سماع موتیٰ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس پہ بات کرتا، اگر ظاہر پہ بھی یہی معنی ہو تو اس کا معنی عام مردے ہیں، نبی تو نہیں ہے۔ تو عام مردوں کی بات ہے، نبی کی بات تو نہیں ہے۔ کہنے لگا نبی اور عام بندے میں فرق ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی ہوتا ہے۔ کہتے دلیل؟ میں نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن کہتا ہے جب بندہ فوت ہو جائے یہ وصیت ہے کہ اس کے 2 حصے اس کے بیٹے کو اور 1 حصہ اس کی بیٹی کو دیں۔ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا وراثت بٹتی ہے؟ کہتے جی بٹتی ہے۔ میں نے کہا نبی کی بٹی تھی؟ نبی کی بٹی تھی؟ کہتے جی نہیں بٹی تھی۔ میں نے کہا پھر امت اور نبی کا فرق ہو گیا نا۔ اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، ہر نیند کے بعد بندہ اٹھے گا تو وضو کرے گا۔ حضور نیند سے اٹھتے تھے وضو تازہ کرتے تھے ہر وقت، حضور کی تو نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ پھر امت اور نبی کا فرق ہو گیا، تو میں نے کہا اسی لیے یہاں بھی ہو گیا، جیسے وہاں فرق ہے ویسے یہاں بھی فرق ہے۔ ایک امتی مجھے کہنے لگا کوئی سنی مفسر ہے جس نے یہ لکھا ہو کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ عام مردوں پہ فٹ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا جی ہاں، ہر وقت تم جس مفسر کو پیش کرتے ہو اسی نے لکھا ہے۔ مولانا عبدالحق حقانی کی تفسیر حقانی مماتی بڑی زور و شور سے پیش کرتے ہیں۔ تفسیر حقانی فتح المنان اس کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ 561 پہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں اس سے مراد تو کافر لوگ ہیں کہ تم کافروں کو ہدایت نہیں دے سکتے، مردے کے نہ سننے کا اشارہ تک بھی اس میں نہیں ہے۔ یہ علامہ حقانی کا لفظ ہے۔
میں نے کہا لو حقانی صاحب کو نام لیتے تھے، اب یہ حوالہ بھی اس کا جگر تھام کے مانو ذرا۔ ایک بات اور، مماتی کہتے ہیں فتاوی بلد الحرام سعودیہ سے چھپ کے آیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے نبی قبر میں سلام نہیں سنتا۔ مولانا نور محمد توسوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کو بخشے، میں نے ان کو فون پہ یہ فتاوے کا تعارف کرایا، ان کو نہیں پتا تھا کہ فتاوی آیا ہے، نیا فتاوی آیا تھا، تو میں نے ان کو فون کیا، تو میں نے کہا حضرت فتاوی بلد الحرام چھپ کے آیا ہے۔ فون کی آواز سیدھی نہیں جا رہی تھی، تو مولانا فرمانے لگے کیڑا فتویٰ آیا ہے؟ فتاوی ولد الحرام آیا۔ تو میں نے کہا ٹھیک نہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے نبی سلام نہیں سنتا، یہ غیر مقلدوں کا فتویٰ ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 3 طلاقیں دو تو ایک ہوتی ہے، تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔